نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا سید المعصومین ویا خاتم النبیین ویا جد الحسنین الکریمین ویا جد الغوث الثقلین۔ نہایت ہی معزز و محتشم صدر مجلس، آل نبی اولاد علی، برادر گرامی قدر، شہر گوجرہ کی معروف علمی شخصیت، روحانی شخصیت جناب صاحبزادہ سید تنویر حسین شاہ صاحب گیلانی، زیب سجادہ آستانہ علیہ مسانیہ شریف، خطیب اہل سنت، نازش اہل سنت جناب علامہ عثمان رضوی صاحب دامت برکاتکم العالی، نعت خوانان شیریں لسان، مہمانان گرامی قدر، محترم فاروق بھائی صاحب اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں، اور شہر یار جو بیٹا ہے وہ اس لحاظ سے مزید خوش نصیب ہے کہ آج اس کا دن کیسے منایا جا رہا ہے۔ کبھی ذکر علی ہے، کبھی ذکر سیدہ کائنات ہے، اور کبھی ذکر شہزادگان ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا وہ ہے ذکر حسین۔ ابھی آپ نے سماعت کیا کہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ہاشمی صاحب پڑھ رہے تھے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ چند باتیں اس ضمن میں ہی عرض کرتے ہوئے، رضوی صاحب موضوع خیر ان کا الگ ہے، اور ابھی علامہ عبدالعلی صاحب بھی تشریف لائیں گے، ان کا موضوع بھی الگ ہے۔ چلو اپنے اپنے موضوع سے انصاف کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ انصاف جو ہے وہ تحریک انصاف والا نہیں ہوگا۔ آپ جو پیچھے تک احباب بیٹھے ہیں نا، ویسے یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے بعد کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہیں کہ جی آپ درود شریف پڑھیں، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو اللہ کرنے والا ہے۔ اگر تو آپ پریشان بیٹھے ہیں تو رضوی صاحب کی خدمت میں میں عرض کر لیتا ہوں، غزالی صاحب کو وہیں پہ روک دیتے ہیں کہ جی کیوں نہ سلام ہی پڑھ لیا جائے، بندے بڑے تھکے نا، تو کہیں نہیں مطلب اسی حالے تھے تسی دو خطاب اور سننے۔ سبحان اللہ، بے شک نہ کیا جی، پر اینا دے پتہ لگتا رہے نا بھی بندے بیٹھے تے پریشانی بھی نہیں بیٹھے۔ نعت خواں یا خطیب، نعت خواں ذرا تو کام چلا لیتے ہیں، لیکن خطیب کا کام اتنی دیر نہیں چلتا جتنی دیر تک سامے ساتھ نہ چلے۔ تو تھوڑا تھوڑا ضروری ہے کہ آپ کی طرف سے بھی نا، پیسے ہو یا نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ پیسے دینے تسی، وہ اگے بھی فاروق صاحب دیتی پھیرن، کم از کم کو سبحان اللہ ماشاءاللہ کوئی انا للہ کوئی شاید ہونی چاہیے نا جڑا نال پتہ لگتا رہے بھی بندے نال چل رہے ہیں۔ یہ میں نے ابتدائی طور پہ بات کی، سنجیدگی سے چند باتیں جو ہیں وہ آپ سماعت کریں گے۔ ایک تو یہ جو کلام پڑھا جاتا ہے جس کا کچھ حصہ ہاشمی صاحب نے پڑھا، میں نے ان کو روک دیا تھا کہ بادشاہ حسین، بھائی حسین کا بادشاہ ہونا کو بڑی بات ہے، حسین کا بادشاہ ہونا کو بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ
جس گلی میں بادشاہ جو ہے نا، جس گلی میں بادشاہ سر جھکائے پھرتے ہیں، حسین وہاں کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے کندھوں پہ سوار کرتا ہے۔ تو حسین کو بادشاہ کہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ مقام حسین نہیں ہے کہ حسین کو بادشاہ کہا جائے۔ حسین تو جس پہ نظر کر دے وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ بھئی حر کا نام کیوں زندہ ہے؟ اس کا باپ کو بڑا متقی تھا، کوئی بڑا پرہیزگار تھا، کوئی خطیب صاحب تھا، کوئی پیر صاحب تھا، کوئی علامہ صاحب تھا، کوئی صحابی رسول تھا، کیا تھا؟ حر کو زندہ کس نے کیا ہے؟ بھئی حر کو زندہ حسین نے کیا ہے نا۔ حسین نے تو کربلا کو مٹنے نہیں دیا۔ جی یہ مٹی ہے، کہاں کی ہے؟ یہ کربلا کی ہے۔ تو کربلا کی مٹی کو ہم مٹی نہیں کہتے، ہم خاک شفا کہتے ہیں۔ تو جس کے قدم لگے صدیوں پہلے، آج بھی وہ مٹی جو ہے وہ خاک شفا ہے، تو پھر حسین بادشاہ کہنا۔ بادشاہتیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن قیامت تک اور قیامت میں بھی ملا کو ہضم ہو یا نہ ہو، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، بادشاہت حسین کی ہوگی، حسین کے باپ کی ہوگی، حسین کے گھر کی ہوگی۔ یہاں جس کو ہضم ہوتا ہے ہو، جس کو نہیں ہوتا نہ ہو۔ بروز قیامت جب تیرے میرے اعمال ناموں کا حساب ہو رہا ہوگا نا، وہاں ان کی بادشاہت کے نعرے لگ رہے ہوں گے، وہاں ان کی باتیں ہو رہی ہوں گی۔ اور یاد رکھیے گا، جو میں کہہ رہا ہوں، میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں، میں اپنی ہر بات کا ذمہ دار ہوں جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، جی یہ حضور خواجہ صاحب کی ربائی نہیں ہے، جو دیوان ہے نا آپ کا اس میں نہیں ہے۔ وہ بھائی ہر چیز دیوانوں میں نہیں ہوتی، ہر چیز جو ہے وہ دیوانوں میں نہیں ہوتی نا۔ وہ کچھ باتیں وہ بھی تو ہوتی ہیں نا جو صرف دل کی ہوتی ہیں، کچھ وہ بھی ہوتی ہیں۔ لیکن چلیں جی، یہ ملا معین الدین کاشفی صاحب ہیں جی، وہ رافضی صاحب ہیں جی، یہ ان کا کلام ہے جی۔ تو بھائی شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، میں نے بات اس پہ کرنی ہے فاروق صاحب، ذمہ داری سے، کیونکہ میں نے شاہ جی جیسے لوگ جو ہیں ان سے کچھ تھوڑا بہت سیکھتا سکھتا رہتا ہوں، بڑے ہیں نا، میرے اصلاح کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ کئی جہتوں سے میرا رشتہ ہے، مجھ پہ بھی شفقت کرتے ہیں، میرے بڑوں کے ساتھ بھی ان کا بڑا ہی اچھا تعلق ہے، تو سیکھتا رہتا ہوں وقتاً فوقتاً۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ آئیے، میں کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، کسی صوفی کی بات نہیں کرتا، کسی پیر کی بات نہیں کرتا، کسی علامہ فاہمہ کی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات کرتا ہوں جس کو اہل سنت و جماعت متفق علیہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ہر بات حق ہے، اس کی راہ حق ہے، اس کی زبان پہ حق بولتا ہے، وہ جس راستے پہ آئے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں مراد رسول ہے، اہل سنت کہتے ہیں دعائے رسول ہے، اہل سنت کہتے ہیں چاہتے رسول ہے، اہل سنت کہتے ہیں فاروق اعظم ہے۔ وہ میں نے کہا میری بات غلط ہو سکتی ہے نا، آج لوگ کہتے پھرتے ہیں، کئی لوگ سنیت کا سرٹیفکیٹ تقسیم کر رہے ہیں، میرے سائن ہوں گے تو پھر کوئی سنی ہوگا۔ وہ تیری سنی کیسی سنی ہے جس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا؟ تو سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے والا کون ہے جو محب اہل بیت نہیں ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم، عمر فاروق سے پوچھ کہ ان کے لیے عقیدہ رکھنا کیا چاہیے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، مسجد نبوی ہے، تاجدار کائنات کے بعد کا زمانہ ہے، خلیفہ دوم امیر المومنین جناب عمر فاروق اعظم عمر بن الخطاب کا زمانہ ہے، مال غنیمت ہو رہا ہے تقسیم۔ ایک کسے مولوی صاحب نے پوچھنا جی شاہ اور راتی بڑے زور نال کہہ کے گئے، امید ہے رضوی صاحب تو نہیں تائید فرما چھڑیں گے، رضوی صاحب تو نہیں تائید فرما چھڑیں گے، پوری گل تو بعد اگر انہاں بھی انہوں مناسب سمجھے آتے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، مال غنیمت ہو رہا ہے تقسیم، بھئی یہ تلوار اس کو دے دو، یہ اشرفیاں اتنی دے دو، یہ سونا اتنا دے دو، یہ خلتیں اتنی دے دو۔
اچانک کہا جی بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ بھی قیدی ہو کے آئی ہے، تو جناب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ دو واقعات ہیں اور دونوں ہی جناب عمر کے حوالے سے ہیں۔ آج کم از کم ہم شاہ است حسین اور بادشاہ است حسین جو ہے یہ تو سیدھا کر لینا، حضور خواجہ صاحب کا کلام ہے تو تب بھی، اگر کسی اور کا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، ہمارے عقیدے کا ہے یا نہیں ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، آثار صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ وہ جہاں اس حدیث کو یاد کرتے ہو نا، ایک مولانا کہتے ہیں حضور نے فرمایا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت، میرے خلفاء کی سنت، کیونکہ میری اور میرے خلفاء کی سنت ہی طریقہ راشدہ ہے، طریقہ ہدایت ہے۔ میں نے کہا آنا پھر اگر خلفاء کا طریقہ حق ہے، اگر خلیفے کی بات ٹھیک ہے، اگر امیر المومنین کا عمل ٹھیک ہے، تو آنا پھر عمر فاروق سے پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین تو آپ ہیں، خلیفۃ الرسول تو آپ ہیں، تاجدار کائنات کی مسند پر اس وقت آپ ہیں، پر بتائیے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین یہ کہیں سے نکلتا ہے یہ نہیں نکلتا؟ تو جناب عمر نے کیا کیا؟ کہا بادشاہ کی بیٹی ہے، شہزادی ہے حاجی، تو فرمایا شہزادی کے لیے پھر کوئی شہزادہ ہی ہونا چاہیے نا۔ اسلام کا اصول ہے کفو کا کہ برابری ہو۔ جناب عمر کہتے ہیں پتر میرے بھی دو ترے بیٹھے ن پر وہ بادشاہ نہیں، ایسے مسجد نبوی فرمایا پتر میرے بھی بیٹھے ہیں، پر عمر کی نظر میں آج شاہ است حسین کون ہے؟ جناب عمر کہتے ہیں بادشاہ کی بیٹی ہے نا، شہزادی ہے، تو شہزادی کے لیے پھر کوئی شہزادہ ہی ہونا چاہیے نا۔ صحابہ اور تابعین انہوں نے نظریں دوڑائیں کہ عبداللہ ابن عمر کدھر ہے۔ عبداللہ ابن عمر کو بھی دیکھا، باقی شہزادوں کو، امیر المومنین کے بیٹوں کو بھی دیکھا، پر امیر المومنین کی نظر نہیں پڑ رہی۔ کہا حسین کہاں ہے؟ حسین کہاں ہے؟ مجمع مسجد نبوی نے سمجھا کہ شاید کوئی کام یاد آیا ہے، پر قربان جائے جناب عمر کہتے ہیں اور مسجد نبوی میں بیٹھنے والے اصحاب مصطفیٰ اور تابعین سنو، روئے زمین پہ اگر عمر کی نظر میں کوئی شہزادہ ہے تو وہ حسین ابن علی، وہ فاطمہ الزہرا کا لال ہے، وہ مولا کائنات کا بیٹا ہے۔ صاحبو نکاح ہوتا ہے امام حسین کا، وہی موقع پر ہی نکاح ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ سے بھی نہیں پوچھا کہ جی آپ اجازت دیتے ہو کہ نہیں دیتے۔ جناب عمر نے جب یہ کہا نا روئے زمین پہ عمر کی نظر میں کوئی شہزادہ ہے تو وہ حسین ابن علی ہے، جس کے نکاح میں، کیونکہ امام حسن کا نکاح تب تک ہو چکا تھا، حضور کا وصال ہوا تو جناب امام حسن کی عمر 7 سال، پھر 2 سال جناب صدیق اکبر کے، اور پھر جناب عمر کا زمانہ، وہ 16-17 سال جناب حسن مصطفیٰ کی عمر، نکاح ہو چکا، اب امام حسین کا نکاح ہونے لگا ہے۔ اور جناب عمر کیا کہتے ہیں حسین کدھر ہے؟ بلایا، نکاح ہوا، فرمایا پتہ چلا کہ عمر کی نظر میں شہزادہ کون ہے۔ اور دوسرا کیا ہوتا ہے، یہ جو شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، وہ بھائی جناب عمر ہیں، مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے، آپ نے فرمایا حسین اور حسن کو بلاؤ، دونوں شہزادے آئے، ان کو 4-4 ہزار روپیہ دیا، 4-4 ہزار درم دیا، 4-4 ہزار دینار دیا، جو اس وقت کی کرنسی تھی، وہ پیسے دیے 4000۔ پھر بلایا کہ عبداللہ ابن عمر کھڑا ہو، کدھر ہے میرا بیٹا کدھر ہے؟ وہ کھڑے ہوتے ہیں، انہیں دیا 2000۔ توجہ نال سنیا جی، خواجہ معین الدین دا کلام ہے یا نہیں ہے، جدہ بھی کسی دا ہے، پر عقیدہ اہل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ یہ خواجہ کی تھوڑی کرامت ہے،
اور جس کا نام معین الدین ہو نا، اس کے ساتھ منسوب کوئی چیز بھی ہو وہ کچی نہیں ہوا کرتی۔ مطلب اب یاد آیا ہے نا جی کچھ لوگوں کو، آج یاد آ رہا ہے کہ جی یہ کلام نہیں ہے۔ میں نے کہا ان کا نہیں بھی ہے، آنا پھر بھی ایک ترازو پہ رکھتے ہیں جو ترازو شریعت ہے، جو قرآن و سنت کا ترازو ہے، اس پہ رکھ کے تول، اگر اس پہ پورا اترا تو پھر مان لینا، اور اگر پورا اترا تو نہ مانا تو پھر مصطفیٰ کا فرمان سچا ہو جائے گا کہ جو ان کو نہ مانے نا پاویں نادرہ جو نہ لب بھی جائے الہی نہیں ہو سکتا۔ چلو میں اب اس کے ساتھ ملتا جلتا جو دوسرا نام ہے نا وہ نہیں لیتا، جو ہو سکتا ہے پر حلالی نہیں ہو سکتا، جو ہو سکتا ہے پر حلالی نہیں ہو سکتا۔ بس ایک نکتہ ہی ہے جس سے بندہ محرم اور مجرم، ایک نکتہ ہی ہے جس سے مجرم بنتا ہے، اور جب جرم ثابت ہو جائے تو پھر تو بالکل ہی بن جاتا ہے نا۔ جناب عمر، عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوتے ہیں، کہا ابا جان میں نے تاجدار کائنات کے دور میں جہاد میں حصہ لیا، اور ادھر یہ شہزادے ان کو تو حضور کندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے، آپ نے ان کو دیا 4000، مجھے دیا 2000، میری تو انسلٹ ہے، میری تو بزتی ہے ابا جی، یہ کیا ہوا، مجھ سے زیادہ کیوں دیا؟ اس وقت جناب عمر نے زبان حال سے، لفظ یہ نہیں تھے عمر کے، پر مفہوم یہی تھا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔ جناب عمر نے کہا او میرے بیٹے، تو نے مجھے آج تک کبھی تکلیف نہیں دی تھی، میرا کوئی حکم نہیں توڑا تھا، میرے سامنے آواز اونچا نہیں کیا تھا کبھی، لیکن آج تو نے میرا دل دکھایا ہے۔ ابا جی میں نے ایسی کیا بات کہہ دی؟ کہا تو نے برابری کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے کمپیریزن کرنے کی کوشش کی ہے۔ کہا یہ وہ ہے جن کو کسی کے ساتھ کمپیر نہیں کیا جا سکتا، ان کا موازنہ ہی کوئی نہیں ہے، ان کی ٹکر ہی کوئی نہیں ہے، ان کا توڑ ہی کوئی نہیں ہے، ان کے جیسا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم اصحاب مصطفیٰ ہیں، یہ محبوب مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان حسنین کریمین۔ صاحبو جناب عمر کیا کہتے ہیں؟ جناب عمر کہتے ہیں وہ دعویٰ کرنے والے کہ مجھے پیسے برابر دیں، برابر اس کو دیے جاتے ہیں جو برابر ہو۔ بیٹھے ہو سن رہے ہیں جناب؟ مطلب یہ تانوے غصہ ہے کہ مولوی صاحب نے تو سپیکر لایا تھے، اسی انجی بول دے پھر یہ تے اپنا سپیکر اینج نہ کر لیں بھی تہاڈی گل میری اتھے تک پہنچے، تہاڈی میرے تک پہنچے۔ کچھ نہ کچھ کو تھوڑا بہت حوصلہ دے ہوئی جائے نا جی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں اب سن ذرا، فرمایا برابری کی بات کی ہے نا کہ جی مجھے حق تو میرا زیادہ بنتا تھا، یہ تو بچے تھے ان کا حق کم تھا، آپ نے الٹ کر دیا۔ جناب عمر نے وہاں ایک بات کی، اگر واقعی صحابہ کو مانتا ہے نا، ایک مولوی صاحب کہتے ہیں صحابہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ کبھی صحابہ نہیں گمراہ ہو سکتے، اہل بیت گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اور میں نے کہا نادان، صحابہ کو مخاطب کر کے تو حضور فرما رہے تھے کہ تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں۔ وہ حضور کس کو فرما رہے تھے؟ وہ تجھے اور مجھے فرما رہے تھے؟ وہ نہیں، وہاں ابو بکر بھی تھے، وہاں عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، مولا علی بھی تھے، طلحہ و زبیر بھی تھے، وہاں بلال بھی تھے، وہاں سلمان فارسی بھی تھے، وہاں سعد ابن ابی وقاص بھی تھے، اور وہاں کون کون تھا؟ آنا ذرا، جن کو مخاطب کر کے میرے آقا یہ کہہ رہے تھے کہ سنو تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اعظمہما اول من الآخر، اور اس میں ہر پہلی دوسری سے بڑھ کر ہے، ہر دوسری پہلی سے بڑھ کر ہے۔ چیزیں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن ہے۔ میں نے کہا مولوی بن جا انسان، ذرا دیکھنا
کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم کا فرمان. میرے آقا فرماتے ہیں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور جہاں قرآن کی سمجھ نہ آئے نا تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن کے ساتھ اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں. پھر فرمایا اوے سنو, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. آج کے دور میں میرے آقا کا علم غیب بھی ثابت ہو گیا اور دل میں چھپی ہوئی چیزوں کو جاننا بھی ثابت ہو گیا. ملا آج کہہ رہا ہے حضور نے تب بتا دیا تھا. آج کوئی صاحب کہہ رہے ہیں, ان کو کوئی مناظر اسلام لکھے, کوئی شیخ الاسلام لکھے, کوئی مفکر اسلام لکھے, کوئی جو مرضی لکھے, ہمیں کیا ہے. پر حضور فرما رہے ہیں میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں, میں تمہیں اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں. مطلب کیا تھا کہ قرآن دے 30 پارے منو گے, ترتیب نزولی بھی منو گے, اے کتابی صورت جڑا قرآن ساڑھے سامنے نے اے بھی منو گے. روڑا کتھے پہے گا؟ کبھی مقام علی کو ناپنا, کبھی شان سیدہ کائنات کے گرد جناب حد بندیاں کرنا. وہ کہا نادان, جس کے آنے پہ مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں وہ کسی اور کی سمجھ میں آ سکتا, اور جس کے لیے میں سید الانبیاء, میں خاتم النبیین, بڑا زور لگایا حضرت نے. جی ویکھو نا, عقیدہ ساڑھا بھی ہے یہ کہ معصوم انبیاء ہیں, معصوم ملائکہ ہیں, عقیدہ ہمارا بھی یہ ہے. اور پتہ ہے فرق کتنا ہے؟ بڑا باریک سا فرق ہے, باریک سا. جتنے معصوم ہیں, انبیاء معصوم ہیں اہل سنت کے نزدیک, ملائکہ معصوم ہیں اہل سنت کے نزدیک. ملائکہ جو کو نبیاں مر گئے ہیں, کیوں جی سارے فرشتیاں جو کو نبیاں مر گئے ہیں. رضوی صاحب فرشتے نبیاں مر گئے ہیں؟ نہیں, نبی اتے نے فرشتیاں مر گئے. پھر آگے انبیاء, جناب آدم سے لے کر تاجدار کائنات تک, اوے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک کوئی حضور جیسا ہے؟ افضل تو دور ہے نا, کوئی حضور جیسا ہے؟ انبیاء سے کروں عرض کیوں دوستو, کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ. وہ تاجدار بریلی کہتے ہیں سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور سیدہ کائنات کی جب بات آتی ہے نا تو جو سب سے اعلیٰ ہے, جو سب سے بالا ہے, جو سب سے اعلیٰ ہے, جو سب سے عرفہ ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان, اے سیدہ کائنات تجھ پر. رضوی صاحب آکھن دے کوئی ایڈی وڈی گل نہیں, میں آکھن دے کوئی وڈی گل نہیں, تنویر شاہ جی کہن دے کوئی وڈی گل نہیں, فلانے مفتی صاحب کہن دے کوئی وڈی گل نہیں. وہ جی اچھا دے جے پیر میر علی شاہ صاحب کہن, میں کہا پھر بھی وڈی گل. اچھا جی جے مجدد صاحب کہن, آج کل ایک صاحب نے انہوں نے بڑا بخار ہے شاہ صاحب نے مجدد پاک دے والے نہ لگی کہ جی جو کچھ مجدد پاک نے کہا ہے ہم وہ مانیں گے. اور مجدد پاک نے کہا ہے کہ یہ ولایت کا سلسلہ, اس کا دروازہ کھولنے والا, اس کا فاتح سب سے پہلے کون ہے؟ مجدد پاک نے کہا ولایت کے باب کا فاتح اول علی المرتضی. مجدد پاک نے کہا کہ فاتح اول ولایت کا دروازہ کھولنے والا علی المرتضی ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے, میں زیادہ نہیں جاؤں گا ادھر. پر آگے کیا کہا؟ کہا پھر اس مرتبے میں سیدہ کائنات بھی ہیں, اس مرتبے میں شہزادے بھی ہیں. پھر چلتے چلتے 11 ائمہ, مجدد پاک لکھا مکتوبہ شریف. پھر حضور غوث پاک فرمایا جب تک امام مہدی نہیں نہ آ جاتے,
جب تک امام مہدی نہیں آتے غوث العظم اس مرتبے پہ فائز ہے جس کو جو ملے گا، روحانیت کی خیرات جس کو جو بھی ملے گی وہ غوث اعظم کے دروازے سے ملے گی، تا وقت کہ امام مہدی آ جائے۔ جب امام مہدی آئیں گے پھر ان کے سپرد ہوگا۔ ہوں پھر آنا ذرا کہ جناب عمر کیا کہتے ہیں، کہا عبداللہ 4000 کیا میں تجھے 5 دیتا ہوں، بس 2 شرطیں تو پوری کر دے۔ اے بھی سنیاں دی کتاباں جائے نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہوں۔ جناب عمر کہتے ہیں عبداللہ بتا، ان کی برابری کی بات کرتا ہے اور میں تجھے حسین سے زیادہ پیسے دے دوں گا، بس شرط ایک ہے، ابا حسین جیسا لے کے آ۔ الفاظ کس کے ہیں؟ عمر فاروق کے، اور کیا ہے؟ کہا حسین جیسا ابا لے کے آ، کہا حسین جیسی اماں لے کے آ، کہا حسین جیسا نانا لے کے آ، حسین جیسی نانی لے کے آ، حسین جیسے چچا لے کے آ، حسین جیسے ماموں لے کے آ، حسین جیسی خالائیں لے کے آ، اور حسین جیسا بھائی لے کے آ۔ یہ شرطیں تو پوری کر دے، پیسے تجھے عمر زیادہ دے دے گا۔ بھائی عمر کی بات تو مان لینا، عمر کی بات تو مان لینا کہ جناب عمر کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر صاحبو ذکر حسین، ذکر حسین، ذات حسین، مقام حسین کیا ہے؟ کیا ہے مقام حسین؟ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ بھئی یہ ترمذی دیکھیں، یہ نسائی دیکھیں، دیگر کتب حدیث۔ حضور کی بارگاہ میں پیغام پہنچا، ام ایمن نہیں، اگر کہا حضور شہزادے نہیں مل رہے، شہزادے نہیں مل رہے، حسن اور حسین نہیں مل رہے، تو حضور نے کیا کیا؟ یہ نہیں کیا میرے آقا نے اچھا تھوڑی دیر بیٹھو ذرا میں خطاب پورا کر لوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کدھر گئے ہیں۔ نہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور اٹھے، خطاب وہیں چھوڑا، خطاب وہیں چھوڑا۔ اور جس کے لیے کبھی جمعے سے ہٹ کر خطاب چھوڑا جائے، کبھی جمعے کا خطاب چھوڑا جائے، کبھی نماز کے سجدے کو لمبا کیا جائے، کبھی نماز کو مختصر کیا جائے، اور بھائی یہ عمل مصطفیٰ ہے، یہ طریقے مصطفیٰ ہے، یہ انداز مصطفیٰ ہے۔ اور سنت کی بات کرنے والوں صرف چند سنتیں نہیں، حسین کے لیے بے چین ہونا یہ سنت مصطفیٰ ہے، حسین کے لیے خطبے کو چھوڑنا یہ سنت مصطفیٰ ہے، حسین کے لیے سجدے کو طول دینا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ نہیں اور آگے آ، میرے آقا بیٹھے ہیں، ایک طرف اپنا صلبی پتر ہے ابراہیم ہے ایک طرف، اور ایک طرف امام حسین ہے۔ حضور کبھی ابراہیم کا منہ چومتے ہیں، کبھی حسین کا منہ چومتے ہیں، کبھی ادھر پیار کرتے ہیں، کبھی ادھر پیار کرتے ہیں۔ ادھر سے آگے لینے والے یا رسول اللہ سلام ہو، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے دونوں سے بڑا پیار ہے۔ حضور کبھی اس کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی اس کے رخسار پہ بوسہ دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ہاں مجھے ان سے بہت پیار ہے۔ جب یہ سنا تو ساتھ ہی کہا حضور اللہ فرما رہا ہے ایک دے دیں، ایک دے دیں، ایک واپس کر دیں۔ کس کو رکھتے ہیں، کس کو دیتے ہیں؟ بھائی اسی تے اج کل اے دا مطلب ہے نہیں کہ شروع کر دیا جی اسی اج کل نہ سانو مولویاں ڈرایا ہے نا یار ہے تے ٹھیک ہے پر مولوی صاحب کہتے سن بہتا نا نہیں لئیدا، بہتا نا نہیں لئیدا بندہ شیعہ ہو جاتا ہے، بہتا نا نہیں لئیدا پھر نہ بندہ اندر ٹھڈو نہ مولوی صاحب جڑے نا شاہ اینا ٹھڈوں میں چھو۔ کل تک ایک بندہ حجت الاسلام تھا، جب اسلام کی حجتوں کا جو لوگ جو نفوسان قدسیہ اسلام کے لیے حجت ہے نا، یہ بھی قرآن سے بتا کے بس بات ختم کرتا ہوں، جو اسلام کے لیے حجت ہے دعویٰ کرنے لگا ہوں، جو اسلام کے لیے حجت ہے، جو اسلام کے لیے دلیل ہے، جو اسلام کے لیے تقویت ہے،
मौलवी कहते हैं उनका नाम भगता ना ले आज नहीं तो बंदा ना फिर हुज्जतुल इस्लाम तो मौलवी इरफान शाह हो जाता है। और कल तक वो सुन्नियों का शहनशाह था, कल तक वो हुज्जतुल इस्लाम था, कल तक वो शहजादा इमाम मूसा काजिम था, कल तक वो बादशाह आले सुन्नत था। आज जुर्म क्या किया है? और हर दौर में हुसैनी होना जुर्म ही रहा है, हर दौर में ही बाबा जुर्म रहा है। ओ भाई जब सुना ना मेरे आका ने दोनों में से एक, तो हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर ने फरमाया इब्राहिम देता हूं, हुसैन नहीं देता। अब इसकी तफसीर लोगों ने की इस हदीस पाक की कि जी हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी फातिमा को दुख होगा, फातिमा को दुख होगा तो मुझे भी दुख होगा। एक दुख तो हुसैन के जाने का होगा, एक इसकी अम्मा के परेशान होने का होगा, लिहाजा मैं फातिमा का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं इब्राहिम देता हूँ, हुसैन नहीं देता। मैं कहा यार डंडी ना मार, जेड़ी असल गल है जेड़ी असल गल है ना वो दस। अब वो असल बात क्या थी? और मेरे आका ने बताया कयामत तक के लिए लोगों शहजादों की बात हो रही हो, बादशाहों की बात हो रही हो, पीरों की बात हो रही हो, आला मर्तबे वालों की बात हो रही हो, और मुस्तफा की सुन्नत बन जाए जब जिक्र हुसैन होना तो हम बेटे को कुर्बान करना सुन्नत मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने खानदाने रिसालत। अपने बेटे को हुसैन पर कुर्बान करना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। भाई कुरान है लोगों, बेहतरीन नमूना ज़ाते मुस्तफ़ा है, कामयाबी वाली सीरत मुस्तफ़ा है, खुदा तक पहुंचाने वाली सीरत मुस्तफ़ा है। और सीरत मुस्तफ़ा क्या है? जब हुसैन आ जाए ना, कुरान कहता है वतक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, सोना सजदा करने वालों में हम तो सिर्फ तुझे तकते हैं, सिर्फ तुझे देखते हैं महबूब, मखलूक को नहीं देखते। तो हुजूर क्या करते हैं? जब हुसैन आ जाए ना मौला, तो तेरी मर्जी के मुताबिक फिर मैं हुसैन को देखता हूँ कि हुसैन कब मर्जी से उतरता है। फिर साहिबो, फिर इस्लाम के लिए हुज्जत शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। इसमें रिफ्ज है, इसमें शीयत है, इसमें जनाब गुमराही है कि जी दीन अस्त हुसैन, दीन पनाह अस्त हुसैन। आज तक इमाम हसन मुज्तबा के हवाले से चलता रहा। मैं आज पढ़ के आऊं बुखारी से, वैसे मैंने पहली दफा तवज्जो से मैंने भी आज पढ़ा, सच्ची बात यही है। आज तक इमाम हसन के हवाले से था, पर मैं इमाम हुसैन के हवाले से पढ़ के आया हूं कि इमाम हुसैन बैठे थे, खजूरें आई, शहजादा हसन मुज्तबा का भी वाकया है, पर इमाम हुसैन के साथ भी तो हो सकता है ना। जनाब खजूरें आई, इमाम हुसैन ने खजूर मुंह में डाली, मेरे आका ने उंगली डालकर निकाल दी, कख कख, निकाल निकाल, निगलनी नहीं है, खानी नहीं है, ये खजूर सदके की है। हुजूर बता रहे हैं मैंने तो 2-3 साल के हुसैन को दीन इतना पढ़ा दिया है कि कल को जब ये कहा जाएगा ना दीन अस्त हुसैन, तो मुल्ला को तकलीफ न हो। वो 7 साल तक हुक्म शरीयत लागू ही नहीं होता, बल्कि 10 साल तक लागू नहीं होता। गुनाह हो भी जाए तो हुक्म शरीयत लागू नहीं होता, पर औरों के लिए और है, इनके लिए वो इस घर की रीत ही और है ना। कोई और माँ हो, बच्चा जन्म दे, सजदा नहीं कर सकती, कुरान नहीं पढ़ सकती, तस्बीह नहीं कर सकती, नफल नहीं पढ़ सकती, पर इधर क्या है? इधर क्या है? हुसैन पाक
اور حسین سے پہلے پیر حسین، مرشد حسین، شیخ حسین امام حسن مصطفیٰ. اور وہی اسی گلانی ہے نا تے اسی تے امام حسن مصطفیٰ دی گل نہ کریے سانو پھر پورا کام نہیں ہوندا ساڈا. امام حسن مصطفیٰ کی بات نہ ہو. اور امام حسن مصطفیٰ وہ ہیں جن کے سامنے امام حسین بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے تھے. امام حسن مصطفیٰ پیدا ہوتے ہیں، بلال نے اللہ اکبر کی صدا دی. اہل بیت گھر والے سب دیکھ رہے ہیں بی بی آج کیا کرتی ہیں، پر قربان جائیں بیٹا جھولے میں ہے یا چارپائی پہ ہے اور اماں مصلی پہ ہے، اماں سجدے میں ہے. لوگ حیران ہیں کہ یہ کیا ہے، حکم شریعت کیا ہے اور ادھر کیا ہو رہا ہے. جب تاجدار کائنات کی بارگاہ میں مسئلہ جاتا ہے نا، مسئلہ جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس کا نام بطول اور زہرا رکھا ہی اس لیے ہے یہ کسی حال میں ناپاک ہوتی نہیں ہے، یہ ہر لمحے پاک رہتی ہے. اور بیٹا جنم دیا ہے، کائنات کی کوئی اور عورت ہو وہ مسلح پر نہیں آ سکتی، پر یہ مسلح سے رہ نہیں سکتی، کیونکہ اس کے شہزادے وہ ہیں جنہوں نے کل دین است حسین، دین پناہ است حسین. سارے بہت سے رخصت والے ہوں گے، پر کوئی عظیمت والا بھی. اب جو سنت عظیمت تھی نا وہ ادا کرنی تھی امام حسین نے عظیمت والی سنت کو اپنایا. لیکن ابھی ادھر نہیں جانا، یہ حجت کی بات پوری کر کے نا دین است حسین، دین پناہ است حسین. سر داد نہ داد، سر رہے یا نہ رہے، دست در دست یزید کے ہاتھوں میں حسین ہاتھ نہیں دے سکتا. اچھا حقہ کی بنا ہے لا الہ است حسین. او یار حقہ کی بنا لا الہ است حسین. چلو یار رضوی صاحب واسطے تے شاہ صاحب واسطے یہ دو جملے نے تسی بادشاہ لوگو، لیکن ادھر دو جملے جڑے نے تے کچھ باقی احباب واسطے جڑے ذرا ادھرلے پاسے نال مس رکھ دین نہ ٹچ رکھ دین انہاں واسطے کہ حقہ کی بنائیں لا الہ است حسین. اس پہ ہو گیا مسئلہ کہ حقہ کی بنیاد، حق کی بنیاد، لا الہ کی بنیاد حسین کیسے ہو گیا جی؟ پھر بدر کدھر جائے گا، پھر احد کدھر جائے گا؟ یہ مولوی صاحب باقاعدہ کہہ رہے ہیں، یہ مولانا صاحبان باقاعدہ کہہ رہے ہیں. اور میں نے کہا ظالم اگر کوئی تاج الشریعہ بن سکتا ہے اور کسی کو تو تاج الشریعت لکھے، شریعت کا تاج، اور شریعت کا تاج آج کا کوئی بندہ ہو سکتا ہے تو حسین لا الہ کی بنیاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ حسین حق کی بنیاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج تو پیر کو کہے کہ تاج الشریعت ہے، وہ تاج شریعت ہونا بڑی بات ہے یا شریعت کی بنیاد ہونا بڑی بات ہے؟ وہ شریعت کی بنیاد قربانی کتنی دی؟ کوئی ایسا جس نے قربانیاں ایسے دی ہوں، بیٹے بھی پڑے ہیں، بانجے بھی پڑے ہیں، بھتیجے بھی پڑے ہیں، داماد بھی پڑے ہیں، بھائی بھی پڑے ہیں، خود بھی، لیکن جملہ ایک ہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا وہ جو وفدیناہ بذبح عظیم تھا نا، وہ فدیہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ اسماعیل کو جو بچایا تھا نا کہ اس میں نور محمد تھا، تو کیا محمد کے نور نے حق ادا کر دیا کہ نہیں؟ جب آواز آئی نا کہ حق ادا ہو گیا، میری نام ماننا اعلیٰ حضرت ہی مان لے، تو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے. اوے پوچھنا کہا آج کا سید بھی نسل پاک ہے، تیری نسل پاک میں ہے. بچہ نور کا، تو ہے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ تو بات حسین پہ کرتا ہے، پر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آقا
تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے نسبت مجھ کو. اللہ خدا کس کو کہہ رہے ہیں؟ حسن مجتبیٰ کو نہیں، حسن مصنع کو نہیں، زید بن حسن کو نہیں، حسن ثالث کو نہیں، ادھر حسین کو نہیں، زین العابدین کو نہیں، باقر کو نہیں، جعفر کو نہیں، موسیٰ کو نہیں، رضا کو نہیں، تقی کو نہیں، نقی کو نہیں. اور نہیں کس کو کہہ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں غوث الاغواث، فرع الافراد، قطب الاقطاب، شیخ الجن والانس والملائکہ، ابو محمد محی الدین الشیخ السلطان میرا محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ رہے ہیں. میرے غوث تجھ سے در، تجھ سے در، تجھ سے در. یہ غوث کا در ہے، در حسین نہیں. اور سن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں. امام اہل سنت کی مسلک پہ ہم تو عمل کرتے ہیں. میں نے کہا امام اہل سنت کو ماننا پورا، امام اہل سنت کے ساتھ ظلم نہ کر. تجھ سے در، در سے سگ. فاروق صاحب گل ختم. تجھ سے در، در سے سگ، اس سگ سے ہے نسبت مجھ کو. کون کہہ رہا ہے اس سگ سے؟ جو امام اہل سنت ہے، جو مفسر قرآن ہے، جو محدث زمان ہے، جو کشتہ عشق رسالت مآب ہے، جو فنا فی الرسول ہے، جو اعلیٰ حضرت ہے، جو مجدد دین و ملت ہے، جو امام اہل سنت ہے. جدے پتر کوئی فقیہ اعظم، مفتی اعظم ہند ہے، کسی کا پوترا تاج الشریعت ہے، اس کا دادا یہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے نسبت مجھ کو. پھر ایتھے نہیں، اس در سے ہے نسبت مجھ کو. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جڑا سگ ہے نا، وہ جڑا سگ ہے، تجھ سے در، در سے سگ، اس سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، دور کا ڈورا تیرا. اور یہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں غوث الاعظم کے حوالے سے. تو پھر حسین کے لیے کیا کہتے ہوں گے؟ حسین کے لیے کہا، حسین کے لیے کہا امام اہل سنت نہیں کہ آپ تطہیر سے دو دیہڑے ہور ہوندے نا تے پھر اینا شعر جڑا سی نا ایدے تے گل کر دے. آپ تطہیر سے. جی دیکھیں ہم آج کے سیدوں کو نہیں مانتے ہیں. پتر تو ادو ہوندا تو انہاں سیداں نوں بھی نہیں سی مننا. وہ جو ان سیدوں کے سامنے تھے نا، انہاں کوئی ایک یہودی نہیں سی. فاروق صاحب پکی گل ہے، کوئی انہاں سائی نہیں سی، کوئی انہاں ہندو تے سکھ نہیں سی. تے پر سلطان العارفین نے کہا جے کر من دے بیعت رسولی، جے رسول کی بیعت کو مان لیتے نا تے پھر پانی کیوں بند کر دے ہو. 18,000 جالم ہاسی تے اگے حسین دے مردے ہو. یہ جنہوں نے دیکھا نا وہ کہتے ہیں سلطان العارفین ہے نا، جاننے والوں کے سلطان، جاننے والوں کے، ماننے والوں کے سلطان. بھائی وہ انہوں نے یہ کہا. اور ادھر اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، سبحان اللہ، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. انہوں نے کہتے اینج پوچھا جی آب تطہیر کیا ہوتا ہے؟
آب تطہیر کیا ہوتا ہے؟ آب تطہیر وہ ہوتا ہے جو کسی حال میں ناپاک نہ ہو، اللہ اکبر، وہ ہوتا ہے آب تطہیر جو کبھی ناپاک نہ ہو۔ وہ قرآن نے کہا نا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اور تو کہتا ہے پر نہیں، میری زبان نہیں زیب دیتی یار، میں یہ کیسے کہوں؟ میں تو اس کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوں جو کہتا ہے سیدہ پاک گئی، انہوں نے اپنی بات کی، جناب صدیق اکبر نے اپنی بات کی، سبحان اللہ، سیدہ واپس آ گئی، میں تو اس کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوں۔ اور میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں، میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں جس کے لیے ام المومنین صدیقہ کائنات صدیقہ بنت صدیق اکبر یہ کہے خدا کی قسم لوگوں سنو، میں نے مصطفیٰ کی طرح بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے میں، بولنے میں، لینے دینے میں بی بی عائشہ قسم اٹھا کے کہتی ہے کہ لوگوں رب کی قسم میں نے مصطفیٰ کی مثل فاطمہ الزہرا سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ واہ، تو وہاں کچھ اور باتیں کرتا ہے، اور بھائی نہیں، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض باغ گلشن، اس ریاض نجابت پہ جتھے طہارت نو بھی پیار آ جائے، منتخب اللہ جان میں منتخب اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اور شاہ جی دیکھو راتی جڑا مولوی لگا سی نا، وہ کہہ رہا سی مولا علی علیہ السلام، وہ کہہ رہا سی امام حسین علیہ السلام، تے دیکھو نا جی علیہ السلام تے نہیں نہ کہنا چاہیے، میں کہا اللہ حضرت فتویٰ لا جنا کہ لاکھوں سلام، تے لاکھوں دی حد کوئی نہیں، کروڑوں بھی ہو جائے تے اودے تے لاکھوں ہوندا ہے، اربوں بھی ہو جائے تے اودے تے لاکھوں ہوندا ہے، کھربوں بھی ہو جائے تے اودے تے لاکھوں ہوندا ہے۔ اے اللہ حضرت عقیدہ ہی میرا نہیں، میں تے اللہ حضرت نو پڑھ کے منیا نا، اللہ حضرت کہتے ہیں اس ریاض نجابت پہ لاکھوں، ایک باری علیہ السلام نہیں، لاکھوں سلام۔ جنہوں صاحب پڑھ دے نے شاہ سوارے کربلا کی شاہ سواری پہ سلام، نیزے پہ قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام۔ ادھر پیسے دیتے ہو، شاہ سواری میں منتے ہو تو شاہ سواری شاہ سواری نو منتے ہو تے شاہ سوار نو نہیں، حضور نے ہی تے پریکھا کڈیا سی، جناب عمر آخیا واہ حسین صدقے جاواں تیری سواری کیسی ہے۔ شاہ سواری والا کام جڑا نا، جناب عمر حسین صدقے جاؤں تیری سواری کیسی ہے، آقا فرماتے ہیں عمر حسین کی سواری بڑی اچھی ہے، بے مثل ہے، پر بتا نا کسی کو ایسا سوار بھی ملا ہے؟ اس سواری کو دیکھا ہے نا تو سوار کو بھی دیکھنا، کندھے مصطفیٰ کے ہوں، کندھے مصطفیٰ کے ہوں، اور جو سوار ہو اس کی مثل بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو صاحبان ذی وقار، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ ہے ذات مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ۔ حضور نے بتایا ایک طرف حسین ہو، ایک طرف اپنا بیٹا ہو، قربان کس کو کرنا ہے؟ اپنے پتر نو دینا یار، حسین بچانا ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ۔ حضور نے کبھی اپنے شہزادوں کے لیے نہیں کہا او میرے لاڈلے، میرے چاند، میری جگر کی ٹھنڈک، میری آنکھوں کے تارے، میرے دل کا قرار، ابراہیم تجھ پر میرے ماں باپ قربان، نہیں فرمایا زندگی میں ایک مرتبہ بھی۔ اور قاسم تجھ پر میرے ماں باپ قربان، نہیں فرمایا۔ عبداللہ، طیب و طاہر تجھ پر میرے ماں باپ قربان، نہیں فرمایا۔ حسن کے لیے بھی فرمایا، حسین کے لیے بھی فرمایا، سیدہ کے لیے بھی فرمایا، مولا علی کے لیے بھی فرمایا، اور ہمیں درس دیا اوے مصطفیٰ کے ماں باپ قربان تھے تو ہڈے ماں پیو دی کی اوقات ہے؟ اگر حضور کے ماں باپ قربان ہو تو امتی تیرے ماں باپ کی اہمیت کیا ہے کہ تو وہاں باتیں کرتا پھرے؟ تو حسین اجی نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کو پوچھ بھی لے گا تے سرکار تو علاوہ 10 ہی کو نہیں سکتا کہ حسین کیا ہے، کسی اور کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا کہ حسین کیا ہے۔ او بھائی حضور کے اصحاب ہیں، روئے زمین پہ ان کی مثل کوئی نہیں ہے، اولیاء ہیں ان کی مثل کوئی نہیں ہے، تو حسین تو محبوب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
تو صاحبان ذی وقار، بس اتنی سی بات تھی کہ جناب اچھا وما علیہ الا البلاغ۔ اگر مجھے ذرا پہلے یہ چیز بتا دی جاتی تو ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بہرحال جب 3 خطیب رکھے گئے تھے تو پھر موضوع کے اعتبار سے بھی یار صاحب تھا کہ جی آپ فلاں بندہ تو 15 منٹ لگائے گا تو آدھا گھنٹہ لگائے گا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جو شہر گوجرا والے احباب ہیں وہ مجھے جانتے ہی ہیں الحمدللہ، نہ کوئی پیسوں کو دیکھ کے خطاب کو لمبا شمبا کیا کرتا ہوں، نہ کوئی اور کوئی ایسا چکر، الحمدللہ۔ وہ نہیں تسی پڑھی ہے جی بتھیری، ہن اس ماحول تو بعد پھر ٹھیک ہے۔